کا جو سوگ ہے نہ ختم ہوگا با خدا، حسین کا جو سوگ ہے نہ ختم ہوگا با خدا، محرم و سفر نہ ہو تو غم نہ ہوگا ساتھ کیا، محرم و سفر نہ ہو تو غم نہ ہوگا ساتھ کیا، زندگی کے ساتھ بھی زندگی کے بعد بھی، زندگی کے ساتھ بھی زندگی کے بعد بھی، زندگی کے ساتھ بھی زندگی کے بعد بھی، بادشاہ ہمارا یا حسین، حسین جانم یا حسین، جانم یا حسین، جانم یا حسین، حسین حسین، جانم یا حسین، جانم یا حسین، جانم یا حسین، حسین حسین، مولا آواز دو ہمیں پرواز دو، ہم عزاداروں کی تقدیر جگا دو۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لقتل الحسین حرارة فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ ان ابی عبداللہ جعفر بن محمد علیہ السلام قال نفس المحموم لظلمنا تسبیح۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ عزاداران مظلوم کربلا ابی عبداللہ الحسین و ماتمداران عزیز، آج محرم الحرام کی 5ویں تاریخ ہے۔ میں مقدمتاً طور پر کچھ مطالب کو آپ عزاداران ابی عبداللہ الحسین کی خدمت میں پیش کروں۔ سب سے پہلے جہان اسلام میں عرب امارات نے اسرائیل کو ایک ملک تسلیم کیا، پرزور الفاظ میں اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اسے کنڈم کر دیتے ہیں، اور جہان اسلام کے تمام حکمرانوں سے شدت کے ساتھ یا جو لوگ صف میں کھڑے ہیں ابھی اسرائیل کو ایک ملک تسلیم کرنے کے لیے، انہیں یہ خبردار کرتے ہیں کہ تم لوگ امارات کی طرح اسرائیل کو ایک ملک تسلیم نہ کریں، اس لیے کہ امت اسلامیہ، امت مسلمہ اس اسرائیل غاصب کو کبھی ایک ملک کے طور پر قبول نہیں کرے گی۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ برادران عزیز، بس میں آپ کے توجہ کا طالب ہوں، آپ یہاں پہ توجہ کریں، بالکل عزاداری ابی عبداللہ الحسین، مجلس حسین کے اندر ہم بیٹھے ہیں۔ فضیلت مجلس حسین کیا ہے
یہ روایت جس کو میں نے سرنامے سخن قرار دیا، ابتدائے کلام میں بیان کیا، ایک عجیب روایت ہے۔ میں اس روایت کے آخری الفاظ کو آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ امام صادق علیہ السلام حجت خدا اس روایت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ باقی جتنے بھی روایتیں ہیں، جہاں تک میری نگاہ گئی ہے، میں نے جن روایتوں کو پڑھا ہے، اس طرح کے الفاظ ان روایات کے لیے استعمال نہیں ہو گئی ہے۔ لیکن اس روایت کے لیے امام صادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، میں آخری بند کو پہلے بیان کروں۔ یجب ان یکتب ھذا الحدیث بماء الذھب، واجب ہے اس حدیث کو سونے کے پانی سے لکھنا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یجب ان یکتب، واجب ہے اس حدیث کو، ھذا الحدیث بماء الذھب، یا بالذھب بھی ہے، ذھب یعنی سونا، سونے کے پانی سے لکھنا چاہیے، واجب ہے اس روایت کو سونے کے پانی سے لکھیں۔ آئے روایت کیا ہے؟ روایت اس مجلس سے متعلق ہے، فرش عزا سے متعلق ہے۔ امام فرماتے ہیں قال عن ابی عبداللہ قال نفس المحموم لظلمنا تسبیح، غم آلود نفس، سانسیں، غم آلود سانسیں، ہم اہل بیت علیہ السلام کے غم میں غم آلود سانسوں کا نکلنا تسبیح، اللہ کی تسبیح ہے۔ یعنی آپ برادران اگر اس مجلس عزا کے اندر بیٹھے ہیں، آپ اگر سانس بھی لے رہے ہیں تو امام معصوم فرماتے ہیں یہ تسبیح خدا ہے۔ اب یہ تصور نہ کریں کہ ہم کس جگہ پہ بیٹھے ہیں، اس طرح کی روایت ماہ رمضان کے بارے میں ہے، لیکن فرش عزا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حسین یا اہل بیت علیہ السلام کی فرش عزا میں بیٹھ کر سانسیں لینا خدا کی تسبیح ہے۔ وَحَمُّهُ لَنَا عِبَادَةٌ، اور اندوہ ہو جانا، غمگین ہو جانا، پریشان ہو جانا، غم کے احسار اپنے چہرے پہ لے کے آنا، عبادتٌ، خدا کی عبادت ہے۔ اب یہ سمجھ لینا کہ تسبیح بھی کر رہے ہیں آپ، خدا کی عبادت بھی ہو رہی ہے۔ وَكِتْمَانُ سِرِّنَا، اور ہمارے اسرار کو چھپا دینا، کتمان کر دینا، چھپا دینا، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں جہاد ہے۔ یہ تفصیلی گفتگو ہے، کتمان سر سے کیا مراد ہے، اسرار اہل بیت سے کیا مراد ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ ثم قال، اس کے بعد امام نے فرمایا یجب ان یکتب، واجب ہے تم پر، ان یکتب ھذا الحدیث، اس حدیث کو بالذھب، سونے کے پانی سے لکھو۔ اگر خدائے متعال کسی بندے خدا کو خیر دینا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ خدا اگر کسی کو خیر دینا چاہیں تو امام صادق فرماتے ہیں ان ابی عبداللہ علیہ السلام قال، امام نے فرمایا من اراد اللہ، اگر خدا ارادہ کرے بہ الخیر، کسی کو خیر دینا ارادہ کرے، قذف فی قلبہ حب الحسین، اس کے دل میں محبت حسین کو ڈال دیتا ہے۔ اگر خدا کسی بندے خدا کو خیر دینا چاہے تو کیا دیتا ہے؟ خدا کی نظروں میں خیر کیا ہے؟ وہ حب حسین ہے۔ آج حب حسین کی بدولت سے آپ یہاں پر پہنچے ہیں۔ یہ سمجھ لینا کہ یہ حب حسین، حسین کی محبت ہے جو خدا نے میرے دل میں ڈالی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان جیسے مجالسوں میں شرکت نہیں کرتے ہیں۔ یہ سمجھ لینا کہ خدا نے ان کے دلوں کے اندر حب حسین نہیں ڈالا ہے۔ وَمَنْ أَرَادَ اللَّهُ بِهِ السُّوءَ، اگر خدا کسی بندے خدا کو کوئی سو دینا چاہے، برائی خیرخواہی نہ دینا چاہے،
اچھائی نہ دینا چاہے تو کیا کرتا ہے؟ قذف فی قلبہ بغض الحسین، اس کے دل میں بغض حسین ڈال دیتا ہے۔ آپ یہ سمجھ لینا کہ آج آپ حسین کی محبت کی وجہ سے یہاں پہنچے ہیں تو خدا متعال نے آپ کے دل میں حب حسین کو پہلے سے ڈال دیا ہے۔ اگر کسی خیر کو کسی بندے خدا سے اگر خدا سلب کرنا چاہے تو کیا کر دیتا ہے؟ حب حسین کو اٹھا دیتا ہے، اس سے محبت حسین کو اٹھا دیتا ہے۔ یہ سمجھ لینا کہ کل قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو تمنا کریں گے، یا تمنا کریں گے کس چیز کی؟ اس حدیث کے اندر دیکھیے، توجہ کریں۔ ان ابی عبداللہ، امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت ہے، ما من احد یوم القیامہ الا وہو یتمنا، کل قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو تمنا کریں گے، اے کاش۔ کبھی کبھار ہم لوگ نہیں کرتے ہیں، جوانی نکلنے کے بعد بوڑھا آدمی بڑھاپے میں تمنا کرتا ہے کاش جوانی لوٹ کے آ جاتی، میں وہ کام نہیں کرتا۔ یا ایک نعمت آپ کے ہاتھ میں ہے، سلف ہونے کے بعد، ہاتھ سے نکلنے کے بعد تمنا نہیں کرتے اے کاش میں نے قدر کی ہوتی اس نعمت کی۔ آپ کی بینائی آپ کی آنکھوں میں ہے، جب تک بینائی ہے انسان کو متوجہ نہیں ہوتا اس نعمت کی طرح، لیکن جب بینائی چلی جاتی ہے اس وقت تمنا کرتا ہے اے کاش بینائی ہوتی۔ تو کل قیامت کے دن کیا کچھ لوگ تمنا کریں گے کس چیز کی؟ انہو زار الحسین ابن علی علیہ السلام، اے کاش میں نے زندگی میں حسین کی زیارت کیوں نہیں کی تھی، حسین کی مجلس میں کیوں نہیں گیا تھا، حسین کی عزاداری کیوں نہیں کی تھی۔ کیوں تمنا کرے گا؟ تمنا کا ریزن کیا ہے؟ لما یرا، جب وہ دیکھے گا یوم قیامت، یسنع بزوار الحسین ابن علی علیہ السلام من کرامتہم علی اللہ، حسین کے زوار کے منزلت کو جب روز قیامت وہ دیکھ لے گا تو تمنا کرے گا۔ برادران، ظاہر سی بات ہے، آپ اگر ہمارے لداخ کا گورنر وہاں سے آ جائے تو اس کا اکرام کیسے ہوتا ہے، اس کی تعظیم کیسے ہوتی ہے؟ اس کے سامنے 10 گاڑیاں ہوتی ہے، پیچھے 10 گاڑیاں ہوتی ہیں، استقبال تمام گاڑیوں کو روک دیا جاتا ہے، اس کا استقبال، اس کا اکرام اس طرح ہوتا ہے۔ تو ہم اور آپ جو بازار کے بیچ میں دیکھ رہے ہیں تو ہمارے دل میں بھی کبھی کبھار یہ تمنا آتی ہے کاش میں بھی گورنر ہوتا، میرا بھی اس طرح اکرام ہوتا، میرا بھی اس طرح احترام ہوتا۔ کل قیامت کے دن اس طرح ہوگا، جب زوار حسین کو اس تعظیم کے ساتھ، اس اکرام کے ساتھ میدان حشر میں روز قیامت کے دن لایا جائے گا تو جو زوار حسین نہیں ہے، اس منظر کو جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ تمنا کریں گے، یا تمنا، وہ تمنا کریں گے اے کاش میں سردیوں میں جموں نہیں جا کر میں زیارت حسین کے لیے جاتا۔ ہمارے کرگلوں میں ایک بدعت کیا ہے، خصوصاً جو پیسے والے ہیں ان میں ایک بدعت کیا ہے، سردیوں میں بدعت نہیں، تقریباً ایک بدعت اس حساب سے کہتا ہوں، بعد میں آپ کو سمجھاؤں گا کس حساب سے بدعت ہے۔ کیا ہے؟ سردیوں میں ہم لوگ جموں جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ سردی گزارنے کے لیے۔ کیوں کرگل میں کیوں نہیں رہے؟ اس لیے کہ سردی زیادہ ہے، یہ حق ہے کسی کا بھی سردی گزارنے کے لیے باہر چلے جائے۔ لیکن میں ان برادران سے عرض کرتا ہوں، آپ جموں جاتے ہیں، آپ دہلی جاتے ہیں، آپ ممبئی جاتے ہیں، کہیں بھی جائیں، کتنا خرچہ ہوتا ہے؟ کم سے کم 60-70 ہزار روپے خرچہ ہوتا ہے۔ میں انہیں پیشنہاد دیتا ہوں، میں ان برادران سے عرض کرتا ہوں، آپ سردی گزارنے کے لیے سردی کے ڈر سے اگر جموں جاتے ہیں تو عراق اور ایران میں بھی سردی نہیں ہوتی ہے، آپ کا خرچہ 60-70 ہزار ہوگا۔ 3 مہینے بہتر ہے کہ آپ زیارت حسین کے لیے چلے جائیں، زیارت امام رضا علیہ السلام کے لیے چلے جائیں۔ جموں میں گلی کوچوں میں گھومتے رہنا، ٹائم پاس کرنا، چائے پینا، کتنا خرچہ ہوتا ہے ہم کریلوں کا۔ بہتر یہ ہے کہ کل کربلا چلے جائے، کل قیامت کے دن تمنا نہ کرے اے کاش میں جموں نہیں جاتا، میں دہلی نہیں جاتا، میں ممبئی نہیں جاتا، زیارت حسین کے لیے جاتا۔ ایک میری پیشنہاد ہے، آئندہ جو لوگ استطاعت ہے جن لوگوں کے پاس، وہ جموں نہ چلے جائیں۔
وہ چلے جائیں کربلا زیارت حسین کے لیے۔ کیوں اس روایت کے اندر اس علت کو بیان کی گئی ہے؟ کیوں تمنا کریں گے، کیوں پچھتائیں گے؟ اس روایت کے اندر ان محمد ابن مسلم، محمد ابن مسلم راوی ہے اس روایت کے، ان ابی جعفر، امام باقر علیہ السلام سے اس روایت کو نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال، امام نے فرمایا لو یعلم الناس، اگر لوگ جان لیتے ما فی زیارت الحسین، حسین کی زیارت میں کیا فضیلت ہے، اس فضیلت کو اگر لوگ جان لیتے، لماتوا شوقا، شوق سے مر جاتے۔ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ نہیں، آدمی کو، ایک چھوٹے آدمی کو ایک بڑی چیز مل جاتی ہے تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کا ہارٹ، اس کا دل بیٹھ جاتا ہے، موت آ جاتی ہے۔ آپ لوگوں نے اس طرح کی چیزوں کو سنا ہوگا، اس طرح کے واقعات کو آپ نے سنا ہوگا۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو پتہ چلتا کہ حسین کی زیارت کے اندر کیا ہے تو لوگ شوق سے مر جاتے، کیا فضل ہے، کیا کرامت ہے، لوگ شوق سے مر جاتے۔ وَتَقَطَّعَتْ أَنفُسُهُمْ عَلَيْهِ، حسرت کی وجہ سے اپنی سانسوں کو روک لیتے، ان کی حسرت کی وجہ سے اس کی سانسیں رک جاتی۔ ہمیں فضیلت پتہ نہیں ہے اس لیے ہم جموں چلے جاتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں فضیلت کیا ہے، اب فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ قال، امام نے فرمایا من زارہ شوقا الیہ، اگر کوئی بھی شوق سے حسین کی زیارت کے لیے چلے جائے تو کیا ہے دیکھیں، کتب اللہ، خدا لکھ دے گا، لہو، اس شخص کے لیے، الف حجۃ مقبولہ، 1000 حج مقبولہ اس کے نام اعمال پہ لکھ دیتا ہے۔ ایک زیارت حسین 1000 حج مقبولہ کے برابر ہے۔ ہم جو حج کے لیے جاتے ہیں، حاجی کو پتہ نہیں ہے میری حج قبول ہوئی ہے یا نہیں، لیکن یہاں پر گارنٹی ہو رہی ہے مقبولہ کی۔ امام فرماتے ہیں کہ آپ اگر زیارت حسین کے لیے جائیں گے تو آپ کے نام اعمال پر 1000 حج مقبولہ لکھا جائے گا۔ یہاں پر رکے نہیں، امام آگے بڑھ رہے ہیں، اس لیے مر جاتے ہیں۔ یہ فضیلتیں پتہ ہو جاتی نا مومن کو، وہ شوق سے مر جاتا۔ وَأَلْفَ عُمْرَةٍ مَبْرُورَةٍ، اور 1000 عمرے مقبولہ قبول شدہ اس کے نام اعمال پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ والی چیز بہت عجیب ہے، وَأَجْرَ أَلْفَ شَهِيدٍ مِّن شُهَدَاءِ بَدْرٍ، حسین کی ایک زیارت 1000 شہدائے بدر کی شہادت کے برابر ہے، وہ بھی رکاب پیغمبر میں، السابقون السابقون میں۔ یہ زیارت حسین ہے۔ برادران کوشش کریں عمر میں 1 مرتبہ زیارت حسین کے لیے جائیں، قرض بھی لینا پڑے، پیدل چلنا پڑے، اس لیے کہ کل قیامت کے دن تمنا نہیں کرنا، ہاں کاش میں بھی کربلا جاتا، سردیوں میں سردی نکالنے کے لیے میں جموں نہیں چلے جاتا، 70,000 وہاں خرچہ ہوتا ہے، 80,000 وہاں خرچہ ہوتا ہے، یہیں 70-80,000 زیارت حسین میں خرچہ ہوتا ہے۔ وہاں سے اور بھی چیزیں سیکھ کر آئیں گے، ایک نئے ملک کو دیکھ کر آئیں گے، ایک سوسائٹی کے پاس، ایک نئی سوسائٹی میں جا کر آئیں گے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد۔ تو برادران عزیز، یہاں تک مقدمہ تھا، پلیٹ فارم تھا۔ اور ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ میرا موضوع ہے آج کا، جس کے اوپر ہمیں بات کرنی ہے، تفصیلی بات کرنی ہے، لیکن اگر وقت نے ہمیں مہلت دی تو ہم بات کر سکیں گے۔ وہ ہے فلسفہ قیام حسین، فلسفہ قیام ابی عبداللہ الحسین۔ کیوں امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا؟ کیوں قیام کیا؟ امام حسین کا قیام کرنے کا مقصد کیا تھا؟
کیا مقصد تھا؟ کیا نیت تھی حسین کی؟ فلسفے قیام امام حسین میں فہرستوار کچھ مطالب کو نقاط کے طور پر آپ کو بیان کروں گا، اس کے بعد جا کر تفصیلی گفتگو کروں گا. فہرستوار پہلے بیان کروں گا. توجہ کا طالب ہوں، برادران باغ توجہ کریں. امام حسین علیہ السلام کربلا کیوں گئے تھے؟ اصل کیوں گئے تھے کربلا؟ کیا علت ہوئی؟ کیا انگیزہ تھا امام حسین کا کربلا جانے کا؟ کیا مقصد تھا؟ کیوں گئے کربلا؟ اتنی بڑی شہادت کیوں دی کربلا میں امام حسین نے، جس میں چھوٹے بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، کم سن بھی ہیں اور سن رسیدہ بھی ہیں؟ کیوں امام حسین علیہ السلام نے اس طرح کی عظیم قربانی کو کربلا کے میدان میں دی؟ لیکن برادران میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اکثر لوگ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، توجہ یہاں پہ نہیں ہے. تو آدمی جب توجہ یہاں پہ نہ ہو تو پڑھنے والے کو پڑھنے کا من نہیں کرتا ہے. تو میں آپ سے التماس کرتا ہوں، برادرانہ گزارش کرتا ہوں کہ مجلس کی نزاکت کو باقی رکھے، تقدس مجلس کو باقی رکھے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. کیوں گئے امام حسین کربلا؟ کیا مقصد تھا اتنی بڑی قربانی دینے کی؟ اور یہ ایسی قربانی ہے تا ابد پرچم حسین ہمیشہ لہراتا رہے گا. اگر کوئی جھکانا چاہے تو پرچم حسین جھکے گا نہیں، وہ خود جھکے گا. سب سے پہلی جن چیزوں کو میں نے احادیث سے یا خطبات امام حسین اور کلمات اہل بیت سے استخراج کیا ہے وہ یہ چیزیں ہیں. پھر استوار بیان کروں گا میں. فطرت انسانی کو زندہ کرنے کے لیے گئے تھے. فطرت انسانی، فطرت انسانی پاک سرش کو کہتے ہیں، پاک ذات کو کہتے ہیں، جو آپ کے دل کے اندر ہے، جو آپ کے ضمیر کے اندر، جسے ضمیر بھی کہا جاتا ہے. فطرت امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں فطرت انسانی، فطرت شیطانی میں ہوا و ہوس کی وجہ سے، سلاطین کی حکمرانی کی وجہ سے 50 سال پیغمبر کے بعد کے جو 50 سال کا وقفہ ہے اس میں جو خلفاء آئے ہیں ان کی کاوشوں کی بدولت سے فطرت انسانی فطرت شیطانی میں تبدیل ہو چکی تھی. توجہ کا طالب ہو. فطرت انسانی فطرت شیطانی میں تبدیل ہو چکی تھی. لوگ دین اور خدا کو چھوڑ کر دنیا کے ہوسرانیوں میں، دنیا کے رنگ برنگ کی چیزوں کو دیکھ کر دنیا میں مست ہو چکے تھے، مدہوش ہو چکے تھے. ٹس سے مس نہیں تھا. اسی لیے کربلا میں دیکھو نا، ایک عظیم شہادت جب امام حسین کی کربلا میں شہادت ہوئی تو کوئی بھی ٹس سے مس تو نہیں ہوا ابتدائی ٹائم میں، لیکن بعد میں ہو گئے. لوگ ہم و غم، اس زمانے کے لوگوں کا ہم و غم کیا بن گیا؟ دنیا بذات ہی نقصان دہ نہیں ہے، ہاں بری چیز نہیں ہے. دنیا بذات ہی بری چیز نہیں ہے، لیکن جن اہداف کے لیے ہم دنیا کو استعمال کرتے ہیں، جن گندے اہداف کے لیے، برے اہداف کے لیے، پھر وہ دنیا کیا ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر سمجھاؤں، آپ حسینی مجلس کو یا علم کو یا ممبر کو غلط اہداف کے لیے استعمال کریں، اہداف غلط ہوں، مجلس تو صحیح ہے نا، علم تو صحیح ہو نا، آپ علم کا تو انکار نہیں کریں گے، لیکن آپ کا ہدف غلط ہے. دنیا بذات ہی بری چیز نہیں ہے، لیکن جس ہدف کے لیے استعمال کیا ہے، اگر دنیا کو آپ خدا تک پہنچنے کے لیے استعمال کرو، جیسے ہم لوگ کر رہے ہیں، اچھا کپڑا پہننا، اچھی گاڑی لینا، بال بچوں کو ایک اچھا گھر بنا دینا، یہ دنیا، یہ اچھی چیز ہے، یہ عبادتیں ہیں. کمائی کرنا بال بچوں کے لیے، کما کر لینا، اب ارب پتی بھی بن جائے کوئی اشکال نہیں ہے. ایک شیعہ کو ارب پتی ہونا چاہیے دنیا میں،
کروڑپتی ہونا چاہیے، کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن آپ ان پیسوں کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کریں تو آپ کی یہ دنیا جو ائمہ معصومین کی نگاہ میں ہے، شریعت کی نگاہ میں ہے، معارف اسلامی میں جس چیز کی تاکید کی گئی وہ نہیں. تو کیا ہو گیا اس زمانے میں؟ فطرت انسانی کو زندہ کرنے کے لیے کربلا گئے تھے. پیغمبر اسلام نے فطرت انسانی کے بوجھ بوئے تھے. کچھ حکمران آئے جن لوگوں نے راستہ بدل دیا. پیغمبر اسلام نے لوگوں کو خدا کی طرح دعوت دی، ان لوگوں نے دنیا کی طرح دعوت دی. ایک مثال دوں، تیسرے خلیفے کے ٹائم میں، ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ لوگوں کا آنا جانا زیادہ رہتا ہے، پھر ذہن بھی ادھر ادھر چلے جاتا ہے، آدمی جو کہنا چاہتا ہے اپنے مقصود کو نہیں بیان کر سکتا ہے. تو میں ان چیزوں کو سرسری گزر جاؤں گا. ایک دو باتیں میں معاشرے کے اوپر بولوں گا، انشاءاللہ آپ لوگ ساتھ دیں میرا. دوسری علت فلسفہ قیام حسین، خدا پرستی کی طرح لوگوں کو مائل کرنا. ابھی بیان کیا ہم نے، لوگوں کو شیطان پرستی کی طرح آرام آرام سے دھکیل کر، جیسے کہ ابھی شیخ علم الہدا نے بیان کیا کہ ہماری لڑکیاں بیکنگ پاؤڈر کو ڈال دیتی ہے. ٹھیک ہے، ہاں ان خلفاء نے یہی کیا تھا، کچھ جگہ پر کھلے عام کیا. یزید نے تو بالکل کھلے عام کیا، یہاں تک کہ وحی کا ہی انکار کیا، کہا کہ محمد کے اوپر کوئی وحی نہیں آئی تھی، یہ ڈونگ رچایا گیا تھا حکومت کے لیے. اس طرح کی باتیں ہوئی. ان خلفاء نے کیا کیا؟ وہ بیکنگ پاؤڈر والی مثال، وہ کام کر دیا. یعنی خدا پرستی کی طرح لوگوں کو مائل کرنا، شیطان پرستی. حدود الہی پامال ہو چکے تھے. حج تھی، نمازیں تھی، اذانیں تھی، روح نہیں تھا. روح کیا ہے؟ وہی امامت ہے، وہی ولایت ہے. ولایت مرکز ہے، ولایت مرکز ہے. جب مرکز ہی نہ ہو، گاڑی کا ڈرائیور ہی نہ ہو تو گاڑی ممکن ہے اس پہاڑ سے ٹکرائے، ممکن ہے راستے سے کچ ہو جائے، نکل جائے باہر، دریا میں چلے جائے. تو دین اسلام جو ایک گاڑی کی شباہت رکھتی ہے، اس کا ڈرائیور کون ہے، اس کا چلانے والا کون ہے؟ ولایت. دوسری چیز سرسری گزر جاتا ہوں، تفصیلی چیزیں ہیں یہ سب. امام حسین، تیسرا مقصد امام حسین کا کر فلسفہ قیام حسین، کرامت انسانی کو حفظ کرنے کے لیے گئے تھے. انسانوں کی قدر و قیمت نہیں تھی اس زمانے میں. کن لوگوں کی قیمت تھی؟ جو دربار میں تھے. آپ لوگ نہیں دیکھتے ہیں ہمارے جو سیاسی افراد ہیں، ان کے جو چمچے ہوتے ہیں بس ان کا چلتا ہے. بچی غریب و غربا کا نہیں. ایک غریب اگر کسی منتری کے پاس آ جائے، وہ سنتری سے کہہ دیتا ہے کہ باہر کر دو. کرامت انسانی، یار وہ ایک انسان تھا، کرامت انسانی حفظ ہونی چاہیے تھی. لیکن کرامت اسلامی کا گلا گھونٹ دیا گیا تھا یزید کے زمانے میں. کن کا دور تھا؟ ایسے افراد کا تھا جو دربار کے اندر پجاری تھے، درباری تھے، ان کا دور تھا. یہ تھی سب سے بڑا مقصد جو روایات کے اندر بیان کیا گیا ہے امام حسین علیہ السلام کا، جو ہمارے علماء بیان کرتے ہیں، لیکن شاید میری نظر کچھ اور ہو. آج تک شاید کم آپ لوگوں نے سنا ہوگا اس نظر کو. میں ایک الگ تفسیر بیان کرنا چاہوں گا. امام حسین علیہ السلام، آج تک آپ لوگوں نے یہ سنا تھا کہ تقریباً شاید کسی نے بیان بھی کیا ہو، ہاں میں دعوے سے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میری جو دیدگاہ ہے وہ یہ ہے. امام حسین علیہ السلام آپ لوگوں نے سنا ہوگا امر بالمعروف نہی عن منکر کرنے گئے تھے. ایک کلی فارمولہ ہے یہ. آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے؟ آپ امام حسین علیہ السلام، امام حسین کے زمانے میں 4 دکانوں میں شراب بکتا تھا، یا 4 عورتیں بے پردہ چلتی تھی، یا 4 لوگ رشوت لیتے تھے، یا 4 لوگ زنا بازی کرتے تھے. آیا ان کو روکنے کے لیے گیا تھا؟ میں کہتا ہوں نہیں، میں کہتا ہوں نہیں. ہاں امام حسین کا مقصد کل میں یہ نہیں تھا، جز میں ہو، فرعی ہو، کل میں نہیں تھا. امر بالمعروف نہی عن منکر یعنی کیا؟ 2 چیزیں ہیں اس میں، 2 چیزیں ہیں. صلوات بھی جمع امر بالمعروف نہی عن منکر کیا؟
ان چیزوں کو بند کرنے کے لیے گئے تھے. 4 فقیر مدینے کی گلیوں میں تھے, ان کو مال و جائیداد نہیں ملتا تھا, ان کو حکومت کی طرف سے, بیت المال کی طرف سے تنخواہ نہیں ملتا تھا, ان کو تنخواہ دلانے کے لیے گئے تھے امام حسین کربلا. اگر امام حسین اس کے لیے گئے تو میں امام حسین سے سوال کروں گا, یا ابن رسول اللہ. امام حسین خود اپنے جملے میں فرمایا اصلاح امتی, امت کی اصلاح کے لیے گئے تھے, فرد کی اصلاح کے لیے نہیں گئے تھے. امت کی اصلاح کیسے ممکن ہے؟ آپ یہ بتائیں, امت کی اصلاح کیسے ممکن ہے؟ امت کی اصلاح کے لیے آدمی کے پاس پاور چاہیے. آدمی کے پاس پاور ہونے کی ضرورت ہے. مثال, ابھی بازار میں, ایسا تو نہیں ہے کرگل کے بازار میں الحمدللہ, ابھی کرگل کے بازار میں 2 دکاندار ہیں, وہ شام کو شراب بیچتے ہیں 5 منٹ کے لیے. مثال کے طور پر, مثال کے اندر مناقشہ نہیں ہے. شراب کی 5-6 دکانیں ہیں. میں اسلامیہ اسکول کا ایک شیخ بن کر چلے جاؤں, اس دکاندار سے کہوں واہ شراب کو بند کر دو, تو وہ مجھے کیا کہے گا؟ تجھے کیا ہے؟ میں بیچتا ہوں, گناہ میرے اوپر, ٹھیک, ختم. پاور کو دیکھو. پولیس والا جائے, اگر پولیس والا جائے, یا ہمارا ڈی سی چلے جائے, یا ایس پی چلے جائے, یا ہمارا سی سی چلے جائے, وہ دکاندار اس سے اسی لہجے میں بات کرے گا جو مجھ سے کیا تھا؟ قطعاً نہیں کرے گا. واہ, وہ بھی انسان ہے, میں بھی انسان ہوں. کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ وہ پاور میں ہے. وہ کہے گا وہ بند کرو. امر بالمعروف نہی عن منکر کیا ہے؟ جس کو میں نے کہا ایک نئی تفسیر بیان کروں, شاید میرے حساب سے نہیں ہو, شاید علماء نے بیان کی ہو اس سے پہلے, میں نے نہیں سنا تھا. منکر کیا ہے پتہ ہے؟ منکر یعنی جو چیز خدا کو پسند نہ ہو, جسے ہمیں اپنے آپ کو روکنا چاہیے, جس سے ہمیں اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے, اس کو کہتے ہیں منکر. معروف یعنی کیا؟ معروف وہ چیز ہے جس کے قریب ہمیں جانا چاہیے, جس کو اپنانا چاہیے, جس کو اپنی زندگی میں فالو کرنا چاہیے, اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانا چاہیے. اس کو کہتے ہیں معروف. اور ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں گا. پھر مثال, اگر ہمارے دیہات میں پیپ لین میں گندا پانی آ جائے, یا ہمارے نالوں میں گندا پانی آ جائے, تو آپ کہاں جاتے ہیں؟ کہاں کی اصلاح کرتے ہیں؟ پیپ کو کاٹتے ہیں, نالے کو بند کرتے ہیں, نالے کے پانی میں دوسرا پانی ملاتے ہیں, دودھ لگاتے ہیں, پیپ کو کھولتے ہیں زمین کے نیچے سے؟ نہیں. آپ کہاں جاتے ہیں؟ چشمے میں جاتے ہیں, آپ کنویں میں جاتے ہیں. دیکھتے ہیں یار کنویں میں کوئی خرابی مت آئی ہے. پیپ میں, ایک پیپ میں نہیں, 5-10 پیپ ہے گاؤں میں, 10 پیپ میں گندا پانی آ رہا ہے, تو آپ صاف کرنے کے لیے کہاں جائیں گے؟ کنویں میں جائیں گے. امام حسین کے زمانے میں معاشرے میں گندا پانی آ رہا تھا, ہر جگہ فحشہ عام تھا, کوئی خدا نہیں تھا, سب شیطان پرستی میں مشغول تھے, ہوا و ہوس میں مشغول تھے. تو امام حسین بازار میں نہیں گئے, مدینے میں نہیں رکے, مکے میں جا کر نہیں رکے. کہاں جا رہے تھے امام حسین؟ اصل چشمے کو بند کرنے کے لیے جا رہے تھے حسین, چشمے کو سر سے اٹھانا چاہ رہے تھے امام حسین. امام حسین کوفے کے اندر جا کر اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے. حکومت یعنی کیا؟ پاور. اگر پاور نہ ہو, آج ہم ہندوستان کے اندر 20 کروڑ مسلم ہیں, 20 کروڑ تقریباً نہیں ہے, اتنا ہی ہے نا تقریباً. لیکن ہم کیا ہندوستان کے اندر اسلامی قوانین کو اجرا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ کہ پاور میں ہم نہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح منکر کیا ہے یہاں پہ اس روایت کے اندر جو امر بالمعروف نہیں ہے, منکر کی بات کرتے ہیں. منکر یزید کی حکومت ہے.
منکر وہ بازار میں 4 لڑکیوں کا حجاب نہیں پہن کے جانا، وہ مساجد کے منکر میں ہے، لیکن سرچشمے منکر حاکم ہے غیر عادل۔ معروف کیا ہے؟ حکومت امام الزمان، حکومت ولایت معروف ہے۔ منکر کیا ہے؟ منکر ظالم بادشاہ کی حکومت منکر ہے۔ معروف کیا ہے؟ امام کی حکومت معروف ہے۔ امام کی حکومت میں خدائی امور ہوں گے زمین کے اندر۔ پورے مملکت اسلامی میں جو بھی قانون بنیں گے وہ خدائی اور الہی قوانین ہوں گے، لیکن حاکم جور کی حکومت میں جو بھی قوانین ہوں گے وہ ظاہری اور شیطانی قوانین ہوں گے۔ امام حسین اگر نہی از منکر کے لیے گئے تھے، اصل حکومت کو نشانہ بنا رہے تھے۔ کیوں؟ جہاں سے منکرات پھیلایا جا رہا تھا، منکرات نکل کے آ رہے تھے، اس لیے امام حسین کربلا گئے۔ امام حسین چوتھا مقصد، تفصیل میں نہیں جاؤں گا ان چیزوں کا، بہت تفصیلیں نہیں جاؤں گا، روایت کے اندر بعد میں تفصیلی گفتگو میں بیان کروں گا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والی۔ دیکھو نا، بہترین اور مطمئن ترین سند فلسفے قیام امام حسین کو سمجھنے کے لیے خود خطبات امام حسین ہیں یا کلمات امام معصومین ہیں۔ ہمیں وہاں سے امام حسین کے فلسفے کو سمجھنا تھا، لیکن ہمیں ایک بھی ابھی کلمات یا خطبات امام حسین کو بیان آپ کے سامنے نہیں کیا۔ انشاءاللہ کسی اور مجلس میں رہنے دیتا ہوں اس کو۔ لیکن امام حسین، چوتھا مقصد امام حسین کا کربلا جانے کا، معاشرے سے نابرابری کو، معاشرے کے اندر اجتماعی جو نابرابری ہے، فاصلے طبقاتی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے غریب اور غربا کے درمیان، غریب اور غربا کو، آج ہمارے معاشرے میں بھی غریبوں کو کیا چلتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ امیروں کا سب کچھ، ایک فون میں سب کچھ حل ہو جاتا ہے۔ غریب اس دفتر سے اس دفتر میں، اس دفتر سے اس دفتر میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا کرگل کے معاشرے کے اندر 6 مہینے سے کرگل کا معاشرہ منجمد ہے، منجمد ہو چکا ہے۔ کیا مطلب؟ غریب برادران، میں آپ معاشرے کے اندر کچھ باتیں بتاؤں، آج معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ نابرابری، ظلم۔ 6 مہینے سے یا اس سے بھی زیادہ کرگل کے معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ غریب غربا کا کیا، کون پرسان حال ہے؟ ہمارے نوجوان، ان کی صدا کو کون بلند کرے گا؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو کل جب تک کرسی تھی ہمارے ہر در میں پہنچتے تھے، ہر گھر میں پہنچتے تھے، لیکن آج وہ کہاں ہیں؟ وہ تو ماتم منا رہے ہیں اپنی کرسی کا، وہ تو غم منا رہے ہیں۔ اتنا لمبا عرصہ وہ خاموش ہیں۔ کرگل کے اندر، کرگل کے عوام پریشان ہے، کرگل کا جوان پریشان ہے، چاہے کووڈ کی وجہ سے ہو یا اس سے پہلے بھی۔ کرگل کے جوان پریشان ہیں۔ ان کی پریشانیوں کو مسئولین تک یا یوٹی انتظامیہ تک کون پہنچائے گا؟ ان کے درد کو کون پہنچائے گا؟ میں امیر ہوں، ایک فون کر دیتا ہوں، کام ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ابھی ہی جب کرگل کو لاک ڈاؤن کیا کووڈ-19 کی وجہ سے، 2 مرتبہ کرگل فری ہو گیا کووڈ-19 سے۔ فری ہونے کے بعد پھر سے کرگل کے اندر کووڈ کے مریض شروع ہو گئے۔ کہاں سے شروع ہوا؟ کہتے ہیں کہ باہر سے کلی آئے، باہر سے مزدور آئے۔ کون لے آیا؟ ہمارے ہی لوگ، بڑے بڑے وہ گردن کلوف کہتے ہیں،
جن کے آپ لوگ اپنی زبان میں بولو، کیا بولتے ہیں؟ جنگما برومک، گردن کلفت. ان لوگوں نے کیا کیا؟ یوٹی انتظامیہ سے کہا کہ ہمارے کام رک گئے ہیں، ہمیں مزدور کی ضرورت ہے. ان لوگوں نے بھی کیا کیا؟ کہا کہ پرمیشن دے دیا، مزدور لایا جائے. میں یہاں پر کہوں گا یہ غلط نہیں تھا. غلط کب بنا؟ جب کرگل پوری طرح سے محاصرہ ہے، غریب عوام لاچار ہیں. میں کرگل کے اس بازار میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جن کا گھر ایک ہوٹل سے چلتا ہے، جن کا گھر، جن کا کنبہ ایک دکان سے چلتا ہے. بھائی 6 مہینے سے بند ہے یہ لوگ، 6 مہینے سے یہ لوگ بند ہے. ان کے بچوں کا پرسان حال، سردیوں میں یہ کہاں سے لا کر دیں گے بچوں کو؟ ہمارے جو سیاسی افراد تھے جو غم منا رہے ہیں، ابھی سوگ میں بیٹھے ہیں، چوڑیاں پہن کر بیٹھے ہیں، انہیں مطالبہ کرنا چاہیے تھا. یوٹی گورنمنٹ سے کہنا چاہیے تھا کہ ہمارے کرگل کے عوام جو غریب غربا ہیں، وہ 6 مہینہ جب یوجنا بھی بند ہو جاتا ہے، وہ کس کے ذریعے، کس چیز سے اپنے اہل و عیال کو پالیں گے؟ انہیں مطالبہ کرنا چاہیے تھا. یہ تو غم منا رہے ہیں، یہ تو لب کشائی نہیں کر رہے ہیں. الیکشن کا ٹائم آتا تھا تو یہ کیسے پر ہلاتے تھے، لیکن آج کہاں ہیں یہ لوگ؟ ہمارے کرگل کے جوان بے درد گلی کوچے میں پھر رہے ہیں. بھائی ان کی صدا کو کون بلند کرے گا؟ میں یہاں پر دونوں اداروں سے کہتا ہوں، ہمارے ادارے بھی خاموش ہیں. بدقسمتی کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے علماء بھی خاموش ہیں. ہمارے علماء کو چاہیے کہ کرگل کی صدا بن کر، عوام کی صدا بن کر یوٹی انتظامیہ سے مطالبہ کریں، کرگل کے حقوق کو، کرگل کے لوگوں کے حقوق کو مطالبہ کریں. ہم کوئی بڑی چیز نہیں مانگ رہے ہیں. بھائی آپ صدا بلند کریں، کرگل کے عوام آپ کے ساتھ ہے. نہیں ہو رہی ہے، لاچار ہیں آج کچھ لوگ. بھائی کچھ لوگ ایسے ہیں جن لوگوں نے گاڑیاں خریدی ہیں لون لے کر. بہت سارے لوگوں نے جن کے کام بند ہیں، گاڑیاں بند ہیں. اب گورنمنٹ کو لون تو بھرنا ہے، ان کو بیچارہ کہاں سے لا کر دے گا؟ پورا کرگل تو بند ہے، پورا بازار بند ہے. تو میری پرزور گزارش ہے ہمارے علماء سے، خاموش نہ رہیں. جس طرح حسین ابن علی نکل گئے، خواص کچھ بھی ہوں، بڑے بڑے لوگ خاموش رہنے دو انہیں. آپ کا وظیفہ ہے، آپ ایک عالم ہیں، آپ ایک حسین اور حسینیت کو بیان کرنے والا ہے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کرگل کی آواز بن کر کرگل کے معاشرے کے اندر جو کمی و کاسی ہے یوٹی انتظامیہ تک پہنچائیں. کرگل کے عوام آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور انسان کو اپنے حقوق کو لینے کے لیے کسی چیز سے گھبرانا نہیں چاہیے. ہم کوئی ناحق مطالبہ نہیں کر رہے ہیں. ہم حق جو بنتا ہے، جو حقوق لہ کو ملے ہیں، وہ کرگل کو بھی ملنے چاہیے. یہ ہم سب کا مطالبہ ہے. ہمارے کرگل کے تمام علماء سے، چاہے وہ علماء کمیٹی کے ہوں یا ISK کے ہوں، ان سے گزارش ہے کہ کرگل کی صدا کو بلند کریں. کرگل کے لوگوں کی، جوانوں کے، جن کے رگ رگ کے اندر یہ تمنا ہے کہ ہماری صدا بلند ہو جائے، ان کے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے، ان کے پاس اپنے درد کو بیان کرنے کے لیے جگہ نہیں ہے. ان کے درد کو یہاں سے بیان کیا جائے، مجلس حسین سے. ہم مجلس حسین میں درد حسین کو بیان کرتے ہیں، حسین کے زخموں کو گنتے ہیں، لیکن معاشرے کے زخموں کو کون گنے گا؟ انہیں بھی گننے کی ضرورت ہے، انہیں بھی بیان کرنے کی ضرورت ہے. ان چیخوں کو بیان کرتے ہیں جو کربلا میں تھے، وہ یقیناً بیان ہونا چاہیے. ان چیخوں کو بیان کرتے ہیں، ان چادروں کو بیان کرتے ہیں، تک گنتے ہیں، لیکن کرگل کے اندر جو معاشرے کے اندر جوانوں کی جو امیدیں ہیں، جوانوں کی جو چیخیں ہیں، جوانوں کا جو درد ہے، اس درد کو بھی بیان کرنے کی ضرورت ہے. تو برادران عزیز، میں یہیں پر اس لیے کہ بار بار انتظامیہ یہ کہہ رہی ہے کہ وقت نہیں ہے. تقریباً ہم نے 35 منٹ ابھی تک آپ لوگوں کا لے لیا ہے، 35 سے 40 منٹ.
تو برادران اس درد کو بیان کرنا چاہیے. آپ مسئولین سے توقع نہیں رکھیں, جو سیاسی افراد ہیں ان سے امید نہ رکھیں. آپ نے دیکھا نا 6 مہینے میں کچھ نہیں کر پائے, سب خاموش ہیں. چوڑیاں پہنا ان لوگوں نے, انہیں رہنے تو چوڑیاں پہن کے. آپ کو اپنے درد کو بیان کرنا ہے. مجھے اسی لیے میں علماء سے گزارش کرتا ہوں, کرگل کا درد کو آپ بیان کریں. آپ کے ممبر سے بیان ہونا چاہیے. آپ کرگل کی صدا بنیں. کرگل کے اوپر جو کچھ نابرابریاں ہو رہی ہے اجتماعی, ان کو بیان کریں. تو برادران عزیز, میں ایک ایسے شہید کا ذکر کروں, شاید آپ لوگوں کو صرف ایک نوحہ پڑھ سکتے ہو. ایک ایسے شہید کا ذکر کرنا تھا, لیکن وقت نہیں ہے, تو میں یہیں پر اختتام کرتا ہوں. آخر میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم سے, پروردگارہ ہمیں صحیح معنوں میں کربلا کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, اور امام حسین علیہ السلام کے اور امام زمان علیہ السلام کے بہترین اصحاب اور اعوان میں ہمارا شمار فرما. انشاءاللہ برادران, کل امام زبان ہم سے پوچھے گا, تمہارے پاس مائک تھا, تمہارے پاس گلا تھا, تمہارے پاس آواز تھی, تم نے کیوں نہیں بیان کیا؟ تو ہم یہ دعا کرتے ہیں, پروردگارہ ہم نے جو ہمارا حق بنتا تھا اسے ادا کیا, اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.